نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قاعدہ ہے جی ناقص کے قواعد میں سے 35C-8 ہم نے نام دیا ہے اس کو، اور یہ بڑا امپورٹنٹ قاعدہ ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے سنیں تو آپ کی جو مشکل حل نہیں ہوتی وہ بھی ہو جائے گی۔ تھوڑا سا دھیان دینا ہے، کنسنٹریٹ کر کے سمجھیں تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی آپ کو اور مزہ بھی آئے گا۔ وہ یہ ہے کہ ناقص کے افعال میں اگر نون ثقیلہ لگانے کی شرائط بات کر رہے ہیں ہم، اور بات ہم کر رہے ہیں صرف جمع مذکر غائب، واحد مونس حاضر، پھر جمع مذکر غائب اور واحد مونس حاضر۔ یہ باب ناصرہ ینصرو سے ہے اور یہ باب سامع یسمعو سے ہے۔ رضی و یرضو، سامع یسمعو جی۔ اچھا جی، تو قاعدہ دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ ہماری ہے کہ ہم نے اگر نون ثقیلہ ان دو صیغوں سے، باب مختلف ہیں، اگر نون کے باب سے ہو اور سین کے باب سے ہو، لگانا مقصود ہو تو کیا کریں گے؟ فرق ان دونوں میں کیا ہے جی؟ فرق یہ ہے، میں بتا دوں پہلے ہی، ان دو کو اور ان دو کو علیحدہ علیحدہ کیوں لیا ہے؟ ان دو کے اندر عین کلمہ ضمہ کے ساتھ ہے، ناصرہ ینصرو ہے، اور ان دو کے اندر عین کلمہ فتحہ کے ساتھ ہے، جیسے یہ سامع یسمعو، تو یہ یرضو ہے، ضاد کے اوپر زبر ہے، یہاں پہ پیش ہے۔ یہ فرق ہے، اس فرق کی وجہ سے دونوں کو علیحدہ علیحدہ لیا ہے۔ نمبر ابھی ہم لگاتے ہیں نون ثقیلہ، تو قاعدہ کیا ہے؟ کس صیغے میں؟ واو جمع کی اور یا مخاطبہ۔ یہ ہے واو جمع کی، جسے ہم جمع مذکر غائب کا صیغہ کہتے ہیں واو، اور یا مخاطبہ کون سی ہے؟ یہ یا مخاطبہ ہے واحد مونس حاضر کے صیغے میں۔ یہ دونوں ہم نے لیے، قاعدہ اپلائی کیا کون سا؟ کہ اگر لام کلمہ مضموم ہو اور ماقبل بھی مضموم ہو، وہ میں اس سے پہلے قاعدہ ایکسپلین کر چکا ہوں، تو اس کی حرکت کو حذف کر دیتے ہیں۔ ان دونوں کی حرکت کو، واو کے اوپر ضمہ کو اور واو کے نیچے کسرہ کو، ہم نے اس سٹیپ میں حذف کر دیا، تو ہمیں کیا بن ملا؟ یہ دو ساکن مل گئے۔ یہ لکھ دیتا ہوں میں۔ تو ابھی ان دو ساکنوں کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس میں یدعونا تھا، جب حرکت ہوئی تو یدعونا ہو گیا۔ یہ واو نون جو اصل ہے وہ باقی رہا۔ یہ تھا تدعوینا، تدعوینا میں یہ تدعی، اس میں قاعدہ کیا لگا کہ یہ تھا تدعوینا، تو وینا میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر لام کلمہ حرف علت مکسور ہو اور ماقبل مضموم ہو تو وہ اپنی حرکت ماقبل کو دیتا ہے، تو اس واو کی کسرہ عین کے نیچے آ گئی۔ یہ جو کسرہ ہے یہ عین کے نیچے آ گئی، تو پھر عین کے مطابق ایک بیچ میں سٹیپ یہ بھی ہے کہ اس کے موافق اس کو بدل دیا، پھر یا بن گئی۔ چاہے یا بنا کر گرائیں یا واو ساکن گرا دیں، بات ایک ہی ہے، ہم نے اس واو کو گرا دیا تو یہ لفظ بنا تدعینا، یہ بنا یدعونا۔ یہاں پر جب ہم پہنچے تو پھر کیا ہوا جی؟ یا مخاطبہ لاحق ہو گئی۔ یہ تو نارمل قواعد ہیں، ہم یہاں پر پہنچ گئے اپنے علت کے قواعد اپلائی کر کے، جو ہم نے اس سے پیچھے قاعدہ نمبر 6، 7، 8 میں پڑھے تھے۔ تو اس واو اور یا کی حرکت ان کے موافق ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی جو واو کے ماقبل کی حرکت پیش ہے، موافق ہے،
یا کی ماقبل کی حرکت کسرہ ہے موافق ہے، اور اجتماع ساکنین ہو تو کیا ہوا؟ اجتماع ساکنین ہوا کہاں پہ؟ یہاں پہ، اس جگہ پہ، تو ہم نے کیا کیا؟ اس کو گرا دیا۔ تو اجتماع ساکنین ہو تو اس واو اور یا کو گرا دیتے ہیں، تو ہم نے یہاں پہ اس واو کو یدعون، یہ حرکت موافق ہے، یہ حرکت موافق ہے، تو ہم نے لگانا کیا ہے؟ نون ثقیلہ، تو ہم نے اس واو کو گرا دیا اور یہاں پہ اس یا کو گرا دیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ لفظ بنا لیدعن، یہ تھا ہمارا ٹارگٹ ٹو اچیو، ہماری منزل مقصود یہ تھی۔ یہاں تک ہم نے قواعد اپلائی کیے، قواعد اپلائی کرنے کے بعد یدعون تدعین لفظ جب ہمارے بن گئے تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے ساتھ نون ثقیلہ لگانا ہے، تو نون ثقیلہ لگانے کے شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے جو واو ہے کیا اس واو کو گرائیں گے؟ جی، کیوں کہ واو مدہ ہے یا مدہ ہے، دونوں مدہ ہیں، تو ہم نے ان کو گرا دیا، لفظ بن گیا لیدعن اور لتدعن۔ یہ تو ایک ہوئی۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے جو ان دو کے لیے ہے؟ اگر حرکت مخالف ہو تو واو کو ضمہ اور یا کو کسرہ دیتے ہیں۔ جی ابھی دیکھتے ہیں قواعد کے مطابق یردعون تردوین، داد کے اوپر زبر کی وجہ سے واو کو الف میں بدلا، داد کے اوپر زبر کی وجہ سے واو مکسور کو الف سے بدلا، تو یہ الف اور واو اور یہ یا دونوں ساکنین کٹھے ہوئے، ہم نے اس الف کو گرا دیا، یہ بنا یردعون، یہ بنا تردعین۔ ٹھیک ہے جی، ابھی یہاں پہ ہم نے اس کے اوپر نون ثقیلہ کا اضافہ کیا۔ جب ہم نے نون ثقیلہ کا اضافہ کیا تو ہم نے قاعدہ کیا پڑھا کہ اگر اس کے ماقبل واو اور یا کی حرکت مخالف ہو، جی مخالف ہے، واو کا ماقبل زبر ہے، حرکت مخالف ہے، موافق یہ حرکت ہے، واو چاہتی ہے کہ ماقبل ضمہ ہو، یا چاہتی ہے ماقبل مکسور ہو، نہیں ہے، یہاں پہ تھی، یہاں پہ مخالف ہے، تو جب مخالف ہو تو واو کو ضمہ اور یا کو کسرہ دیتے ہیں، تو ہم نے یہاں پہ واو کو کیا کیا؟ اس واو کو ضمہ دے دیا اور اس یا کو ہم نے کسرہ دے دیا، تو یہ بن گیا لیرضون لترضون۔ اچھا، یہ تو ہے علم صرف کے مطابق جو قواعد وضع کیے گئے ہیں اس کے مطابق میں نے بات کر دی۔ ابھی صرف اس ایریے میں رہ کر میں بات کرتا ہوں، یہاں تک یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوا، یہاں تک پہنچنے کے لیے یہ سارے قواعد ہم پیچھے ناقص کے قواعد نمبر 6 7 5 6 7 ایکسپلین کر چکے، ان کے مطابق ہم اس لفظ تک پہنچ جائیں گے، ڈن، علم صرف ختم۔ ابھی میں بات کرنے لگا ہوں علم تجوید کی، چونکہ علم صرف اور تجوید دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جی ابھی ہم بات کرتے ہیں اجتماع ساکنین تجوید کے قواعد کی۔ تجوید کے قواعد میں ہمارے پاس 4 قاعدے ہیں جن میں ہم اگر ہم کا میم ہو تو ہم نے اس کو ضمہ دینا ہے، 2 ساکن میں سے پہلا ساکن ہم کا میم ہو تو ہم نے اس کو ضمہ دینا ہے، اولئک هم المفلحون، کہیں کم آ جائے تو اس کو بھی ضمہ دینا ہے۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ من کا نون اور الف لام میم سورہ آل عمران کا میم، اگر یہ دونوں ہو تو اس کو اجتماع ساکنین کے سبب ان کو ہم نے فتحہ دینا ہے، تو یہ من السماواتی بن جائے گا۔ الف لام میم کو اگر ملا کر پڑھنا ہے تو ہم ماللہ ہی کریں گے، اگر اکیلا پڑھنا ہے تو ساکن کریں گے الف لام میم۔ اگر 3 مدہ ہیں ہمارے پاس، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ،
تو یہ قالا الحمد ہے تو قال الحمد کہیں گے، قالو الحمد ہے تو اس کو قال الحمد کہیں گے، فی السماوات ہے تو ہم اس کو فی السماوات پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. چوتھا قاعدہ کیا ہے؟ واو لین فعل جمع کی ہو تو اس کو ضمہ دیں گے. یہاں پہ تھا آتاؤ، یہ لفظ آتاؤ تھا تو ہم نے کیا کیا، اس کو آتا والزکات پڑھا، آتا والزکات، یہاں پہ کھڑی زبر ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس واو کو ہم نے ضمہ دیا. یہیں پہ واو لین ہے، واو لین فعل کی ہے تو ضمہ دیں گے، لیکن واو لین اگر فعل کی نہیں ہے، یہ او ہے، یہ حرف ہے، او واو لین ہے، آگے ساکن بھی آ گیا تو اس کو ہم نے کسرہ دینی ہے. گویا یہ کسرہ ہم نے کیوں دی؟ 1 2 3 4 کے علاوہ کوئی ہو، جو بھی ہو اس کو کسرہ دیں گے. آتے ہیں اپنے قاعدے کے تحت. یدعون میں لیدعن کیسے بنا؟ ان میں نون ساکن، نون مشدد کا مطلب ہے نون ساکن اور نون متحرک. تو گویا یہ نون ساکن اور یہ واو ساکن اکٹھے ہو گئے. پہلا ساکن کیا ہے؟ واو مدہ ہے، او. تو لو کی طرح ہم نے اس کو، اس واو کو گرا دیا، اس کو پڑھا ہم نے لیدعن. تدعین میں اسی طرح نون مشدد، نون ساکن اور نون متحرک. اس نون ساکن سے پہلے ایک یہ یا ساکن ہے. کیا یہ یا مدہ ہے؟ ای عین زیریا ای، تو اس یا کو گرا دیں گے، جیسے ہم نے فی السماوات میں فی کو نہیں پڑھا. یہ تو ہوئی مدہ کی پوزیشن، واو مدہ اور یا مدہ. یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ یہ واو لین ہے. واو لین ہے، فعل جمع کی ہے، ہاں جی فعل جمع کی ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ اس کو ضمہ دیں گے. تو یہ ہم نے دیکھا یردونا میں یہ نون ساکن اور نون متحرک آئے. نون ساکن میں سے پہلا ساکن واو لین فعل جمع کی ہے تو ہم نے اس واو کو ضمہ دیا. یہ بنا لیردون. آگے آ جائیں. تردینا میں دینا میں ہم نے نون سکیلہ لگایا تو نون ساکن اور نون متحرک، پہلا نون ساکن ہے ایک، اور اس سے پہلا ساکن کیا ہے؟ یہ یا ساکن ہے. تو کیا یہ یا مدہ ہے؟ نہیں، یا مدہ تو یہاں تھی، یہاں پہ مدہ نہیں ہے. کیا ہے؟ یہ یا لین ہے، ساکن ہے، یا لین ہے. چونکہ ان چاروں میں سے نہیں ہے، چاہے یا لین ہو یا کوئی اور بھی ہو، ان چاروں میں سے نہیں ہے تو ہم اس کو کسرہ دیں گے. تو اس یا کو ہم نے کسرہ دیا. یہ ہے جو میں نے بات آپ کو ایکسپلین کی ہے، وہ ہے علم صرف کے مطابق یہ قاعدہ ہے، ایسے کریں گے. علم تجوید کے مطابق اسی قاعدے کو جب ہم نے اپلائی کیا تو دونوں کا ہمیں کہیں کلیش نظر نہیں آیا. یہ ہے قرآن پاک کی خوبصورتی. اللہ تعالی ہمیں اس پر پڑھنے اور عمل کرنے، اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.